وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ہر انسان چاہے مسلمان ہو کہ کافر ہو، مرد ہو کہ عورت ہو، نیک ہو کہ برا ہو، یہ عقیدے کی اصلاح ہے اور تقدیر سے جڑی ہوئی بات ہے. انسان اس میں غلط فہمی میں اچھائیوں کو کسی کی طرف منسوب کر دیتا، برائیوں کو کسی کی طرف منسوب کر دیتا. یہ کہتا کہ تیرے منحوس قدم ہیں، یہ کہہ دیتا کہ تمہارے مبارک قدم ہیں. تمہارے مبارک قدم کی وجہ سے مجھے یہ حاصل ہوا، تمہاری نحوست کی وجہ سے میرے گھر پر گھر کے افراد پر ساری نحوست طاری ہو گئی وغیرہ وغیرہ. یہ سب غلط فہمیاں ہیں. پہلے عقیدہ درست کریں. یہ خرابی بھی ہے، ایمان کی خرابی ہے. زمانے جاہلیت میں ہر کام پال لے کر کیا کرتے تھے. اسلام نے کہا ہر کام کے لیے تم استخارہ کرو. وہ لوگوں کا طریقہ تھا پال لینے کا، پرندے کو چھوڑتے تھے. کوئی بھی کام کو نکلنا ہے، اچھا آج میرا سارا دن خیریت سے اچھا گزرے گا نا، میں فلاں مہم کو جا رہا ہوں، میرے لیے ٹھیک ہے نا، یا جنگ کے لیے جا رہا ہوں میرے لیے ٹھیک ہے نا، یا قرض وصول کرنے کے لیے جا رہا ہوں میرے لیے ٹھیک ہے نا، یا قرض مانگنے کے لیے جا رہا ہوں میرے لیے ٹھیک ہے نا، اب میں شادی کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں میرے لیے ٹھیک ہے نا. الغرض زندگی کے کم و بیش ہر کام کے لیے. طریقہ اپنا لیا تھا اپنے طور پر، آج بھی اختیار کرتا ہے اپنے طور پر. کم و بیش نوعیت بدل کر ہر انسان کے اندر ایک وسوسہ خیال آ کر ایک چیز باندھ لیتا ہے. لیکن آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے وہم پرستی کے اوپر ہوتا بھی ہے. اس کے ایسا خیال باندھنے پر ہوا نہیں ہے. اس نے ارادہ غلط کیا ہے، غلط ارادے کے اوپر بھی جب وہ آگے بڑھ رہا ہے ایسا سمجھ کر، کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی. تو پرندہ چھوڑتے تھے، یہ اڑ کر سیدھے جانب اس طرف رخ کرتا اڑتے ہوئے. یقین کر لیتے کہ یہ جتنے چیزیں ذکر کی گئیں اس کے علاوہ بھی ہر چیز یہ میرے لیے ٹھیک ہے، اچھا ہے. اگر اڑ کر اس جانب پہ چلے گا بائیں ہاتھ کی طرف، کہتے تھے کہ اچھا نہیں ہے. آج بھی ہیں. آپ نکل پڑے، راستے میں جنازہ مل گیا، چاہے مسلمان کا ہو کہ غیر مسلمان، اب دل میں بٹھا لیا یہ ٹھیک نہیں میرے لیے. بلی گزر گئی، یہ چیز خیال کرنا. عام معاملے میں بھی کسی کے ساتھ اچھا ہوا، کہنے لگے آج نیند سے بیدار ہونے کے بعد کس کی صورت دیکھ کر اٹھے ہو، بڑا اچھا رہا. برا ہوا، نیند میں سے اٹھتے کس کی صورت دیکھے ہو، جھگڑے بھی ہوتے ہیں.
آج میں نے ایک منحوس کی صورت دیکھ لیا، آپ نے منحوس قرار دے دیا اس کو. یہ فیصلے کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی. کئی پہلو ہیں زندگی کے اس میں. تقدیر ساری چیزیں پہلی لکھی جا چکی ہیں آپ اس دنیا میں آنے سے پہلے. اس دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ جب بھی تھے، یہ خیال کرنا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد، بنانے کے بعد، روح ڈالنے کے بعد آپ کے بدن کے اندر ذریت میں، صلب میں پیٹھ کی ہڈی، سارے انسان کے بدن کو سہارا دینے والی، جس کے بنیاد پر اس کی مضبوطی کو قائم رکھنے والی. بلکہ انسان کا، اس کے وجود والا پین سے لگائے گئے نقطے سے بھی کئی گنا چھوٹا. اس کے بارے میں حدیث میں وضاحت ہے کہ جو مائکرو اسکوپ بھی رکھ کر دیکھے تو نظر نہ آئے. وہ جلائے جلتا نہیں. مرور زمانے سے سالوں گزرے، سینکڑوں سال گزرے، ہزاروں سال گزرے، کچھ بھی کرے، مردے کو دفن کرے، کچھ بھی کرے، جلا دیں، کچھ جاوا کھا لے، کچھ بھی کر لے، اور وہ اتنا باریک ذرہ یہ آنکھیں پکڑ نہیں سکتی. یہ قدرت کا کمال ہے. عربی میں اس کا نام ہے عجب الذنب. عجب الذنب، عین جیم با، عجب سے عجب، ذال نون با، تینوں کو حرکت. ذنب، زمبن نہیں، زمبن ایک الگ چیز ہے، گناہ کے معنی، اسی سے ذنوب بنا ہے. یہ ذنب اس ریڑھ کی ہڈی کا جہاں اختتام ہے اس جگہ رہتا ہے. قیامت کے دن جب اٹھائیں گے تو اسی سے اٹھائیں گے. تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ساری کی ساری ضروریت، آپ کی نسل جو چل کر انسان چلتے رہیں گے، آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، قیامت تک کے بھی جتنے انسان ہیں تمام کے تمام کو باہر، حدیث کے الفاظ نے نوعیت کیا ہے اس پہ زیادہ غور نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے اپنا سیدھا ہاتھ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کو ہاتھ ہیں، ذکر ہے، چہرہ ہے، ذکر ہے، آنکھ ہے، ذکر ہے، آنے جانے کا ذکر ہے، کیسے ہیں یہ جاننے کی کوشش نہیں کریں. خود مخلوقات کے اندر آپ تمیز نہیں کر سکتے کیسے ہیں. عقیدہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن ہمارے وہاں گمان خیال سے باہر ہیں. ایسا ہوں گا کہتے ہیں تو اب چلے آپ ہلاکت میں، ایمان سے خارج ہونے والی چیزیں. تو عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ایک چیزیں ہیں، ہاتھ پاؤں ساری کی ساری چیزیں بلا کیفیت کے. اس کی تفصیل عربی لفظ مجہول ہے، نامعلوم ہے. اس سے آگے اڑان پیدا کرنا یہ ضلالت ہے، گمراہی ہے، دوزخ میں داخل کرنے والی چیز ہے، ایمان سے باہر کرنے والی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو اس دنیا میں آنے سے پہلے آپ موجود ہیں. نہ صرف موجود ہیں، یہ زندگی میں جو کچھ چل رہا آپ کا یہ سب ریہرسل ہو چکا ہے. میرا بیٹھنا، آپ کا بیٹھنا، اس کا سننا کرنا، جو چیزیں آپ نے جھگڑا کیے ہیں، آپ نے خوشی منائی، کیا کیا ہے، سب کچھ ہو چکا ہے. وہ عالم ارواح کہتے ہیں، بغیر بدن والی روحانی شکل.
اللہ تعالیٰ اپنا داہنا ہاتھ، سیدھا ہاتھ آدم علیہ السلام کے پیٹ پر پھیرا، بے حد و حساب وہ ذرات کی شکل میں ساری ارواح سامنے آ گئی۔ اللہ نے بتلا دیا حضرت آدم کو، یہ تم سے سلسلہ چلنے والی ذریت ہے، نسل انسانی ہے، ارے سب کے سب جنت میں جانے والے ہیں، یہ جنتی ہیں۔ آدم علیہ السلام نے مشاہدہ بھی کیا، بعض چیزوں کی طرف اشارہ بھی کیا، یہ بھی پوچھا یہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے۔ ان میں سے ایک کے اوپر نظر پڑی، ٹک گئی، تو حضرت آدم نے پوچھا کون ہے، تو آپ کی ذریت میں آنے والوں میں زمانے دراز کے بعد ان کو پیغمبری دی جائے گی، وہ پیغمبر داؤد علیہ السلام تھے۔ اللہ نے کہ ان کا نام داؤد ہے، بلکہ یہ بھی بتا دیا ان کی عمر صرف 60 یعنی اونلی 60 ایئرس ہم نے دی ہے، ہر ایک کی عمر بھی مقرر کر دی۔ پیدا ہونے کے بعد فوری مرنے کا بھی ذکر ہے، پیدا ہونے کے بالکل قریب مرنے کا ذکر ہے، یہ سب چیزیں طے شدہ ہیں۔ حضرت آدم سے فرما دیا تمہاری مکمل 1000 برس ہے، دیگر تفصیلات میں 4000 برس کی عمر کا بھی تذکرہ ہے، اس سے زیادہ کا بھی تذکرہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں حضرت سلمان فارسی یعنی ایرانی بلا کسی اختلاف کے، بغیر کسی شک و شبے کے، پورے یقین کے ساتھ، جس میں تصفیہ ہے، تحقیق ہے، 250 برس کی زندگی پائی۔ صحابہ میں تفصیل ہے، 155 برس کی عمر پانے والوں کا تذکرہ ہے، 145 سال کی زندگی عمر پانے کا تذکرہ ہے، لیکن ہر ایک نہیں۔ میری امت کے لوگوں کی یعنی اوسط اوریج جو ہوگا 40 سے 60 کے درمیان میں، ایک حدیث میں 40 سے 70۔ انسان کی اصل عمر صرف اور صرف 40 یا 40 سال، جوانی کی انتہا بھی 40 سال، 40 سے 50 کے درمیان میں ایک اعتبار سے جوانی کے پہلو ہیں بھی اور وہ ختم ہو بھی رہے ہیں، جوانی سے داخل ہو رہا ہے بڑھاپے میں، ایگزیکٹ 50 ایئرس جب ہوتے ہیں اس کے بعد وہ بوڑھا ہے۔ ادھڑ عمر جس کو کہتے ہیں یہی 41 سے 50 تک۔ جوانی ہے بھی نہیں بھی، بڑھاپا ہے بھی نہیں بھی، جیسے رات ختم ہوتے ہی روشنی آہستہ آہستہ آ کر پوری طرح ختم کرتی ہے، پھر سفیدی چھا جاتی ہے، بس اس جیسی کیفیت ہے۔ وہ عالم عربہ بغیر باڈی کے روح کو رکھے اللہ۔ اب اس کو کہتے ہیں الگ کو عدم، اب اس میں آ گئے یہ وجود، عدم سے وجود بخشا اللہ تعالیٰ نے، تو ایک باڈی دے کر روح کو اس کے اندر داخل فرمایا، تو وہ روح اس بدن کے اندر اس کو مرج کرتی ہے، الگ سے پکڑ نہیں سکتے آپ، اور جو ہی موت ہوتی ہے یہ بدن جاتا ہے، روح اس دنیا میں آپ آنے سے پہلے بھی تھی، جب ابھی بھی ہے، اب اس باڈی کے اندر رہنے کی صلاحیت نہیں ہے، یا اللہ کا منشا نہیں ہے اس وقت۔ تو موت کے بعد اب اس روح کو
اب اس دنیا میں جو باڈی ملی تھی، اب وہاں روح کے اندر باڈی کو مرج کرتے ہیں، یہاں باڈی کے اندر، جسم کے اندر روح کو مرج کیے تھے، اس کا حصہ بنا دیے تھے. اس کے بعد بالکل باڈی ملے گی، لیکن وہ روح کے اندر باڈی کو مرج کرے گی. یہاں باڈی کے اندر روح کو مرج کر رہے تھے، وہاں روح میں باڈی رہے گی. اس لیے کبھی کسی کو دکھائی دیتے ایک شبیہ دکھائی دیتی ہے، پھر آنکھوں سے غائب بھی ہوتی ہے، پکڑنے کے لیے گئے تو ہاتھ کو ملتی نہیں، پھر وجود دکھتا نہیں. اور اس کی کئی شکلیں. تو مطلب یہ کہ تقدیر، یہاں تقدیر کا مسئلہ ہے. ہر انسان کی خوش نصیبی، بدبختی، نحوست، سعادت مندی، ہر انسان کے اس کے گلے کے اندر ڈال لگا دیں گے. ہم نے لگا چکے ہیں، ڈال چکے ہیں. تمہاری طرز زندگی جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہے. دوسرا مفہوم، کرامن کاتبین کو رکھے اللہ تعالیٰ. یہ رشتہ کھلا وقت، یہ ایک دن بھی فولڈ نہیں ہوتا. ہر اچھے کام کو سیدھے جانے کا فرشتہ لکھتے چل رہا، لکھتے چل رہا. آپ کی خاموشی کو بھی، آپ کی حرکت کو بھی، آپ کی صحیح سوچ کو بھی، غلط سوچ کو بھی، برے ارادے کو بھی، برے کام کو بھی، بری شرارت کو بھی، زندگی کا ہر پہلو جو انسانیت کے مطابق ہے یا مخالف ہے، یا ایمان کے موافق ہے یا مخالف ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے، وہ اللہ جو اس کا خالق ہے، رازق ہے، اس کو زندہ رکھنے والا ہے. بائیں اس کا لکھتے رہتا ہے. جو ہی اس باڈی سے روح نکال لیتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ختم. اللہ کا حکم ہوتا ہے اب ان کے رجسٹر کو بند کر دو، لپیٹ دو. اب مہر بند ہو جاتا ہے، قیامت تک کھلنے والا نہیں، مگر آپ کے ساتھ ہے. یہی مفہوم. خبر والی زندگی، خبر والی مت بولیے، عالم برزخ. موت کے بعد قیامت میں اٹھتے تک وہ زندگی برزخی زندگی کہتے ہیں اس کو. چاہے کسی کو دفن کرو کہ مت کرو، جلاؤ یا جانور کھا جاؤ، راکھ بناؤ کہ نہ بناؤ. اس باڈی کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن انسان کو انسان کی عزت کرنا یہ حکم دیا گیا. زندگی کا کچا پکا جو بھی کیا ہے آپ کا، آپ کے ساتھ ہے. آپ کا کیا اچھا ہے، یقیناً وہ اچھا ہی دنیا کی زندگی میں آپ کے لیے خیر و برکت ہے، اطمینان، سکون ہے. اور آپ کا تعلق جن کے ساتھ میل ملاپ ہے، وہ نیکی کا اثر اس کے ساتھ بھی ہے، وہ اچھا ہی ہے. برا ہے، منحوس ہے، منحوس کے ساتھ رہتے ہیں، وہ نحوس آپ کے لیے بھی ہے، یہ وغیرہ وغیرہ. یہ اس عقیدے کی اصلاح والا پہلو جو عقیدے میں پوری طرح بگاڑ تھا، آج بھی قریب قریب وہی زمانے جاہلیت کا. زمانے جاہلیت کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول، اللہ کا کلام کے نزول شروع ہونے سے پہلے تک جتنے لوگ زندہ تھے پوری دنیا کے، ان کا طریقہ زندگی جاہلی تھا. جہالت یعنی صحیح طریقے سے عدم وقفیت. جاہل کے معنی ہے اس کو کچھ معلوم نہیں، عالم کی ضد جاہل ہے. ایک اعتبار سے ہر شخص جاہل ہے، ایک اعتبار سے ہر شخص عالم بھی ہے. ایک عالم کسی فنون میں کمال پیدا کرے،
سائنس میں سائنس کمال پیدا کر لیا. سائنٹسٹ کو عربی میں عالم ہی بولیں گے، علوم قرآن کے جاننے والے کو بھی عالم کہیں گے. کاروبار کے اندر آپ مہارت ہے، دنیا آپ سے تجربہ لیتی ہے تو آپ اس کے عالم ہوئے. لیکن چپل ٹوٹ جائے تو سینے کے لیے آپ جاہل ہوئے. آپ جاہل ہوئے. آپ گاڑی چلاتے ہیں، آپ نے تدبیریں کر لی، اب چل نہیں رہی ہے، میکینک پاس دے دیے، وہ اس فن کا وہ عالم ہوا اور آپ جاہل ہوئے. عمومی اعتبار سے تو الغرض اس کی ایک تفصیل الگ ہے. تو انسان کو یہ باڈیز جو ہیں ماں باپ کے خون سے ان کے حصے سے باڈی ملتی ہے، روح نہیں ملتی. روح نہیں، روح کا تعلق ماں باپ سے نہیں ہے. یہ روح 4 مہینے مکمل ہوتے ہیں تو اس وقت ماں کے پیٹ میں بچے پر جب روح ڈالی جاتی ہے، جب اس کی حرکت ہے تو وہ حرکت ظاہر ہونے لگتی ہے، وہ بے چینی کا اظہار کرتی ہے عورت وغیرہ وغیرہ. بلکہ ایک روایت کے مطابق ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی تقدیر جو ہے، ارے انسان اپنے ارادے سے انسان سے جو جو کام صادر ہوا کرتا ہے ارادے کے ساتھ. آپ نے ارادہ نیکی کا کیا تو نیکی میں مدد اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. آپ نے برائی کا کیا منع کرتے ہیں اس کی طرف مت جا، طریقے بتا دیے سب، تو جاتا ہے غلط طریقہ، مدد کرنے والے اللہ تعالیٰ. کیونکہ کوئی کام آپ کی مشیت کے بغیر ہوتا نہیں، قدرت کے بغیر ہوتا نہیں. اس مفہوم کی وضاحت ہے ہر انسان. اب وہ پرندے کا جو واقعہ سنا وہ لوگ پال لیتے تھے، اسی لیے قالوا طیرنا بک وبمن معک قالوا طائرکم معکم. اصل معنی آتے ہیں طائر کے پرندہ، لیکن نحوست اور بدبختی کو نحوست کو یہ طائرہ استعمال کرتے ہیں عرب میں. ان کی زبان کے لہجے میں قرآن اللہ نے اس مقصد کو ظاہر کیا. تو ہر انسان کا عمل اس کی گردن میں سے، اس کا کیا اس کے ساتھ ہے، اس کا کیا ہوا اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے. حساب آخرت کا جو آسان ہوگا، کفا بنفسی کا، کفا نفسو کا ہے، کفا بنفسی کا استعمال ہوتا ہے. کفا بنفسی کا الیوم علیک حسیبہ. قیامت کا ذکر کرتے ہیں یہاں پر. اس دن ہر ایک کا حساب خود انسان کے اس کا نام عمل کے ساتھ جو لگا ہوا ہے. یہ کتاب کا کئی پہلو سے، فاما من اوتی کتابہ بیمینہ واما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ، یہ وہی کتاب نام عمل. نام عمل حساب و کتاب کے لحاظ سے آج کے دن، قیامت کے دن تیرا نام عمل تیرے ساتھ ہے. برا عمل بھاری بھرکم بوجھ والا ہو جائے گا، اچھا عمل شکل صورت ہے آپ کے لیے ہلکا آسان لگے گا. ہر عمل کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہاں جو دکھ نہیں رہی ہے اور مشاہدے والی چیز رہے گی، لازماً اس کے سر پر رہے گا اور وہ لے کر آگے بڑھنا پڑے گا رب العزت کے سامنے. کوئی کسی کی مدد کرے گا ایسا کچھ بھی نہیں. جب اسلام آیا تو کئی طریقے سے بہکایا بھی. اس میں سر فہرست ایک نام کا تذکرہ ملتا ہے احادیث میں، تفسیر کی کتابوں میں. ولید بن مغیرہ اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیت، اسلام کی مخالفت میں ایک نمایاں مقام رکھنے والا، لوگوں کو مبارتا تھا، کہتا تھا یہ جو جنت دوزخ کا تذکرہ کر رہے ہیں نا، یہ قرآن اور محمد علیہ السلام. تم لوگ ڈرو نہ کوئی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اگر واقعی اگر ایسی چیز ہے
تم تمام کا بوجھ اٹھانے کا ذمہ میں لیتا ہوں، تم کو کچھ نہیں ہوگا۔ بس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اسلامی طریقے پر اختیار مت کرو، اس کو اللہ کی کتاب سمجھ کر اختیار مت کرو، وہ رسول سمجھ کر اس کی اتباع مت کرو، جو چل رہا ہے سو چلنے دو، اس میں اور آگے بڑھو۔ اگر ایسا بوجھ ہے تو میں یقین دلا رہا ہوں میں وہ بوجھ کو اٹھا دوں گا۔ کسی کے اندر طاقت نہیں ایسا اٹھانے کی۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن وہی اس کا حساب و کتاب نکال کر پھیلا دیا، یعنی کھول دیا جائے گا۔ قیامت کے دن ہر شخص زندگی بھر ایک حرف نہ بھی پڑھا ہو، لکھنے پڑھنے کی طاقت صلاحیت خود بخود قدرت عطا کرے گی، اپنے نام عمل پڑھے گا۔ اللہ کا حکم اقرا کتاب، آپ اپنے نام عمل کو پڑھو۔ پڑھ لیا، اب کہو، تمہارے کارنامے تمہارے سامنے، تم نے پڑھ بھی لیا، دیکھ بھی لیا، اور وہ احساس بھی لوٹ آئیں گے۔ ہر اس کام کے اوپر نظر پڑتے بھی ری کیپ کے جیسا وہ منظر بھی تمہارے سامنے رہے گا، یاد بھی آئے گا، انکار کی شکل رہے گی ہی نہیں۔ اب تمہارا انجام کیا ہوگا؟ کہو، تم خود کہو۔ اچھے کا انجام اچھا رہے گا، برے کا برا رہے گا، خود سے نکلے گا۔ یہ سبق سکھانے کے لیے قرآن میں کہ ذرے ذرے چیز کا حساب ہوگا، تمہارے کمانے کا، تمہارے کھانے کا، تمہارے پینے کا، زندگی کیسے کیسے گزارنے کا، یہ سوالات کے بغیر آگے بڑھنے والے نہیں۔ حقیقی واقعہ قدیم زمانے کا اپنے بیٹے کو نصیحت سکھانے کے لیے بیٹے کو بلا کر کہا، بیٹا ایک کام کرو گے، دیکھو تم ایک ڈائری رکھو ساتھ میں، صبح اٹھتے دوسرے دن صبح میں اٹھے تک تم نے ہر چیز کو لکھ لو، یاد رکھو کیا 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 نہیں کیا، کیا گفتگو کری، کیا تم نے کہاں گئے، کیا ہے، سب پورا حساب 24 گھنٹے کا حساب میرے سامنے سے بتاؤ۔ بچہ فرما برداری تھا، پوری کوشش کر کے خاموش بیٹھنے کی، نہیں بیٹھنے کی، طہارت کو جانے کی، آنے کی، کہا کہ ہر چیز کو نوٹ کرا۔ دوسرے دن سنایا، اتنا نوٹ کر کے سنانے میں جو مشقت ہوئی، تو اس کے بعد اپنے والد سے کہا، ابا جان اگر ایک پہاڑ اٹھا کے رکھ دیے میرے سر پہ، شاید میں اٹھا لے سکوں، برداشت کروں، اب یہ روز روز لکھ کے کر کے سنانا، سر پہ پہاڑ اٹھانے سے بھی بھاری ہے، میں نہیں کر سکتا، معافی چاہتا ہوں۔ باپ نے کہا، میں بھی تجھے مجبور نہیں کرنا چاہتا، صرف تجھے ہوشیار کرنے کے لیے بتا رہا ہوں، قیامت کے دن ہر چیز کا حساب کتاب ہونے والا بیٹا، ہوشیاری کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھا، کوئی چیز چھوٹنے والی نہیں ہے، تیرا رب پوچھنے والا ہے، ہر چیز کا حساب و کتاب دینا ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے ساری کی ساری مخلوق کا حساب و کتاب لینا۔ لہٰذا ذکر کر دیا گا، منی اہتدیٰ، اب طریقے بتا دیے، دیکھو اس کی وجہ، انہیں منحوس انہیں منحوس نہیں، جہاں نحوست ہے تو سمجھو کہ تم منحوس ہو، تمہاری عملی زندگی غلط ہے، یہ نحوست آئی ہے، تمہارا عقیدہ غلط ہے۔ جو راستہ صحیح اختیار کر لے گا وہ بتا دیا اللہ تعالیٰ قرآن سے، تو اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ تم کچھ پہنچے گا، اور جو اس سے ہٹ جائے گا، غلط طریقے پہ رہے گا، وہ گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا، صحیح راستے سے ہٹ گیا، یعنی صحیح طریقے زندگی سے ہٹ گیا۔
اس کا نقصان اسی کو ہوگا. اور یہ خیال ہٹا دو انہیں میری مدد کرے گا، میرا بوجھ ہٹا دے گا، میں جو چاہے کر لوں، ایسا نہیں ہوگا. جس نے جو کیا وہ اس کے ساتھ ہوگا. کوئی یہ کہتا ہے اگر ذری دیر کے لیے لوگوں کے قول کے مطابق تم دوزخ میں جانے والے ہو، میں تم کو جانے نہیں دوں گا، تمہارے گناہوں کا بوجھ میں لے لوں گا. یہ غلط خیال ہے، باطل خیال ہے. تو لہذا کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ اٹھا نہیں سکے گا، یعنی کوئی بھی مدد نہیں کر سکے گا. لیکن یہ اچھی برے عمل کی زندگی سے اس کا وبال اس دنیا میں بھی ہوتا ہے. اس کو ذکر کر دیتے ہیں وما كنا معذبین. یہ غلط طرز کے اوپر صحیح راستہ پر چلنے والوں مل گئے یا دیکھ لیا یا بات پہنچ گئی، اس کے باوجود بھی نہیں سدھرا تو عذاب دیے ہیں، دیتے رہیں. کئی کا ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم یوں ہی کسی کو عذاب و ہلاک دیتے نہیں، ہلاک نہیں کرتے، عذاب دیتے نہیں. نہ یہ ہماری شان ہے کسی کو ہلاک کرنا، برباد کرنا. اسی مفہوم کو ہے وما ظلمنا، ہم ظالم نہیں ہیں، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون. خود انسان خود یہ ظلم و زیادتی غلط چیز کر کے اس کا وبال اپنے اوپر لا لیتا ہے. تو ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے، ہلاک و برباد نہیں کرتے. کب تک؟ جب تک کہ اس کو رہنمائی کرنے والا کوئی رسول، اللہ کا کلام بتانے والا، اللہ کلام کی وضاحت کرنے والا، اللہ کی کتاب کو بتانے والا، اور تم کو جاننے کے لیے کوشش کرنا ہے. یوں ہی کچھ بھی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. اب آگے تفصیل آتی ہے، اب آئے گی عذاب کا سبب بننے والے انسانوں میں سے کون ہوتے ہیں. زیادہ تر خوشحال اور پیسے کے پیچھے پھرنے والے بس یہی ذریعہ بنے ہوتے ہیں. معصوم لوگوں کی بھی حرکت و بربادی کا وہ اصول قاعدہ کیا ہے اگلی آیت میں